سورۃ الانعام کی آیت نمبر 73۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، اور وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا حق اور سچ کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور حشر اس دن ہوگا جس دن وہ کہے گا ہو جا پس ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا یہ کہنا بھی حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کا راج ہوگا اس دن۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہی جاننے والا ہے غیب کو بھی حاضر کو بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمتوں والا ہے خبر رکھنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ایک تو اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات علم اور قدرت کی بیان فرمائی گئی۔ دوسرے نمبر پر اس بات کا جواب بھی ہے کہ گزشتہ آیت میں فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس کے سامنے تمہیں جمع کیا جائے گا، تمہارا حشر ہوگا۔ یہ حشر کیوں ہوگا اور کب ہوگا، ان دونوں سوالوں کا جواب بھی اس میں ضمناً اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا۔ حشر کیوں ہوگا، وہ تو اس لیے کہ اللہ پاک نے آسمانوں کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا۔ آسمان و زمین اور پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن یہ جو بنایا ہے تو یہ کوئی محض کھیل تماشا نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ بس اللہ پاک کے دل میں آئی، اللہ کے ذہن میں آئی، اللہ کا ارادہ ہوا اور اس نے کہا بن جاؤ، بن گیا، مقصد کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کی تخلیق حق کے ساتھ ہوئی ہے، حقیقت ہے، ڈرامہ نہیں ہے، تو محض کھیل تماشا نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے کون اللہ کو پہچان کر، مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، اور کون جو اللہ کی نافرمانی میں اللہ کو پہچانے بغیر، اللہ کی مانے بغیر زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ دو قسم کے لوگ جب اس دنیا میں زندگی گزاریں گے تو آخر اس کا کوئی نکھیڑا بھی تو ہونا چاہیے، کوئی فیصلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ جنہوں نے مان کر زندگی گزاری ہے عام طور پر مشقت میں رہے،
مصائب میں رہے، پریشانیوں میں رہے اور اللہ کی مان کر چلتے رہے، ان کو آخرت میں ملے کچھ نہ، اور جو اپنی موج مستی میں زندگی گزارتے رہے ان کی پوچھ گچھ کوئی نہ ہو، تو پھر فائدہ کیا ساری کائنات کو بنانے کا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے الحمدللہ ہم نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، ہمارا کوئی کمال نہیں، توفیق صرف کس کی ہے؟ اللہ پاک کی۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ نماز کے لیے آئے اور ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ جو ہے نہیں آئے۔ اب قیامت کے دن ان کا کوئی نکھیڑا نہ ہو، آنے والوں کو کوئی اجر نہ ملے، نہ آنے والوں کی پوچھ گچھ نہ ہو، تو پھر ساری کائنات بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں لوگ حلال بھی کماتے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں، حلال والا بہت ساری چیزوں سے اس کو بچنا پڑتا ہے، اس کی بہت ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی، بلکہ بہت ساری ضرورتیں بھی اس کی رہ جاتی ہیں، اور حرام کمانے والا بظاہر موج میں، مستی میں اپنی ساری خواہشیں بھی پوری کرتا ہے، ضرورتیں تو کیا خواہشات بھی پوری کرتا ہے۔ اب اس کا اس کا آخرت میں کوئی فیصلہ نہ ہو، حلال والے کو کوئی اجر نہ ملے، حرام والے پہ کوئی وبال نہ آئے، تو پھر اس ساری کائنات کا مقصد کیا ہے بنانے کا؟ محض کھیل ہوا یہ۔ یہاں ظالم بھی ہیں دنیا کے اندر، یہاں مظلوم بھی ہیں، ظالم اور مظلوم کا یہاں فیصلہ بھی عام طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ اپنے دباؤ سے، زور سے، پیسے سے، لالچ سے کسی نہ کسی طرح اپنی سزا سے بھی بچ جاتے ہیں۔ یہاں بھی ان کو کوئی سزا نہ ملے، آگے بھی کوئی انصاف کا دن نہ ہو، تو پھر اس دنیا کے بنانے کا پھر مقصد کیا ہوا؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو حشر ہے یہ ضروری ہے، رب کے سامنے پیش ہونا یہ لازمی ہے، اور وہاں عدالت لگنا اور انصاف کا دن ہونا یہ عقل کا تقاضا ہے اور عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کو جو بنایا ہے یہ محض یہ نہیں کہ بس کھیل تماشا، بلکہ بالحق، اس کا بنانا حق ہے، سچ ہے، ایک حقیقت اور سچائی ہے۔ اور حشر ہوگا کیسے؟ کیسے ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا؟ اربوں انسان آج موجود ہیں، اربوں گزر چکے، اربوں آئیں گے، ان کھربوں انسانوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ تو فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ دن ہوگا جب وہ کہے گا ہو جا تو سب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہوگا، یہ اس کی صفت ہے، اس کا کن کہنا یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ اس نے چاہ لیا کہ یہ کام ہو جائے تو وہ ہو گیا، تو وہ کن کہے گا، سارے انسان اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آواز آئے گی ایھا العظام البالیہ، او بوسیدہ ہڈیوں، او ٹوٹے پھوٹے جسموں، او بکھری ہوئی کھال اور گوشت، چلو اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ تو جو انسان جہاں کہیں بکھرا پڑا ہوگا سب کا وجود بنے گا اور سب کے سب رب کے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ یہ جمع کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اور فرمایا کہ وہ اس کا یہ کہنا کن ہو جا اور وہ ہو جائے گا، یہ سب کچھ حق ہے، قولہ الحق، اس کا یہ کہنا اور اس کے کہنے پہ یہ ہونا، یہ سب کچھ حق ہے۔ اب ایک دنیا ہے جو اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ آج بھی مسلمان 1 ارب 1.25 ارب مسلمان ہیں جو اس بات کو مانتے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے،
کچھ عیسائی ہیں، کچھ یہودی ہیں جو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور حساب کتاب ہوگا، لیکن ایک انسانیت پڑی ہے، 5-6 ارب انسان ہے جو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کوئی مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی حیات ہے، اس میں بھی کوئی حساب کتاب ہوگا۔ تو فرمایا کہ سن لو، یہ اس کا کہنا حق ہے اور یہ ہوگا اور ہو کر رہے گا، اور جس دن یہ ہوگا اس دن کسی کا راج نہیں ہوگا، اس دن راج اور ملک اور حکومت ہوگی تو صرف کس کی؟ اللہ کی۔ وَلَهُ الْمُلْكِ، اسی کا راج ہوگا اس دن۔ وَلَهُ الْمُلْكِ، اس میں حسر پیدا کر کے، زور پیدا کر کے اس بات کا اس بات کر دیا، ثابت کر دیا اس بات کو کہ اس دن حکومت، اقتدار، حقیقی، ظاہری، باطنی، ہر اعتبار سے اختیارات کا مالک صرف کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس دن قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، سور پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ سور میں پھونک مارنے کا مطلب ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، 4 مقرب فرشتوں میں سے یہ ایک مقرب فرشتہ ہے۔ ان کی ڈیوٹی بس یہی ہے کہ یہ زمین و آسمان اور پوری کائنات کو سامنے رکھ کے ایک بگل سا منہ میں لے کے بیٹھے، جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے نا، ایک سائیڈ سے باریک دوسرے سائیڈ سے کھلا ہوا، یا جیسے کوئی باجا ہوتا ہے ایک سائیڈ سے باریک آگے اس کا منہ کھلا ہوا، ایسی کوئی چیز منہ میں لے کر بیٹھے اور پوری کائنات، آسمان و زمین، 7 آسمان، ساری زمین، سورج چاند ستارے اس کے سامنے ایسے ایک چھلے کی طرح پڑے ہوئے، اور جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کان لگا کے بیٹھے، انتظار میں بیٹھے کب حکم خدا بندی ہو اور میں اس میں پھونک ماروں۔ پہلی دفعہ پھونک مارا جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور جب سب ختم ہو جائے گا تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا راج ہے۔ سالوں بیت جائیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی ہوگا ہی نہیں جواب دینے والا، کون جواب دے؟ سب ختم، انسان کیا، فرشتے کیا، جنات کیا، مخلوقات کیا، سب ختم، ایک واحد ہستی ذات، اللہ کی ذات موجود ہوگی، اور وہ پوچھے گا، ہاں بتاؤ کس کا راج ہے؟ حکومتوں والے، اقتدار والے، طاقت والے، قوت والے، فوج والے، دنیا کے نشے میں چور تکبر میں بھرے ہوئے انسان، بتائیں آج کس کا راج ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، خود ہی اللہ پاک جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج اس ایک اللہ کی بادشاہت، راج اور حکومت ہے جو سب پہ قاہر اور غالب ہے، آج اس کی حکومت ہے، سب ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، دوبارہ پھونک مارنے کا حکم ہوگا، 40 سال بیت جائیں گے، پھر حکم ہوگا اور سب اٹھ کے اللہ کی طرف دوڑیں گے، سب اٹھ کے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، فرمایا جب سور میں پھونک ماری جائے گی سب کھڑے ہکا بکا حیران ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہم کہاں پہ آ گئے، سب جمع ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اور فرمایا کوئی سوچے کہ بھائی کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں بکھر گیا، کسی کا ذرہ کہیں، کسی کا ٹکڑا کہیں، فرمایا یاد رکھو اللہ جیسے قادر ہے ویسے علیم بھی ہے، عالم الغیب والشہادہ، تمہارے سے کوئی چیز غیب ہو سکتی ہے، تمہاری نظروں سے کوئی چیز اوجھل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ وہ علیم ہے جس کی آنکھ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔
تم سے کوئی چیز پس پردہ پس دیوار تم کسی چیز سے چھپ سکتے ہو، لیکن اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہو الحکیم الخبیر، وہ بڑی خبر بھی رکھنے والا ہے اور اس ساری چیز میں اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ سارے جہان کو بنانا چلانا، اس میں ماننے والوں کو بھی رکھنا، نہ ماننے والوں کو بھی رکھنا، اس میں عادل لوگ بھی رہیں، ظالم لوگ بھی رہیں، اس میں حرام خور بھی رہیں، اس میں حلال کی تمیز کر کے جینے والے بھی رہیں، یہ ساری اس کی حکمتوں کے تقاضے ہیں۔ وہ حکمت سے اس جہان کو چلا ہے اور اس کو ایک ایک کی خبر ہے، کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ یہاں تک میرے عزیز دوستو بیان تھا توحید کا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کائنات میں ایک عظیم موحد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے علم بردار تھے، ان کے قصے کا تذکرہ ہے، وہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔